میں یہ آج کل کے جو مشکل دور ہے، مہنگائی ہے، باہر سے ساری قیمتیں، کرونا کی وجہ سے انفلیشن آئی ہوئی ہے، قیمتیں مہنگی ہیں. ہم ابھی احساس کا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ، جس میں ہم نیچے 1.25 کروڑ خاندانوں کو ہم ان کو پیسے دیں گے، کھانے پینے کی چیزوں کی، گندم کے، ان کو ہم سبسڈائز کریں گے انشاءاللہ. اگلے مہینے سے ہم شروع کر رہے ہیں. پھر ہمارا کامیاب پاکستان آ رہا ہے، وہ بھی ایک بڑا ریولوشنری پروگرام ہے. قرضے دیں گے نوجوانوں کو سود کے بغیر. نچلے انشاءاللہ 1.25 کروڑ خاندانوں کو ایک خاندان کے اندر پہلے ایک گھر بنانے کے لیے مائکرو کریڈٹ دیں گے. وہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں پیسے کے لیے، تاکہ وہ اپنے غریب لوگ اپنے گھر بنا سکیں. دوسرا، ان کو سستے قرضے دیں گے، شہروں میں اپنی دکانیں، دیہاتوں کے اندر وہ زرعی چیزیں خرید سکیں. اور تیسرا، سب کو پختونخوا میں سب کو ہم ہیلتھ کارڈز دے کے بیٹھے ہیں. مارچ تک پنجاب میں سب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے کہ ایک غریب گھرانے کے اندر 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کے پاس ہو، کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکے. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے. لیکن جو اتھارٹی کرے گی، جو خطرہ ہمیں ہے، وہ خطرہ سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے، جو اس ملک میں بڑی تیزی سے سیکس کرائم بڑھ رہی ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے معاشرے میں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے خود دیکھا برطانیہ میں. جب میں شروع میں گیا تو 14 کے اندر ہر 14 شادیوں میں 1 طلاق ہوتی تھی. اس وقت نیا وہاں شروع ہوا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول. یہ ایک نیا کلچر شروع ہوا تھا. فحاشی عام ہو گئی وہاں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جس طرح فلمیں ان کی بدلنی شروع ہوئیں، ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہوا، وہ چیز جو پہلے نہیں آتی تھی، ان کے معاشرے کے اندر سب سے پہلے امپیکٹ پڑا شادی کے اوپر، خاندانی نظام کے اوپر. اور وہ جب ان کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوا تو تب ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں، پردے کا اسلام کے اندر ایک بڑا کانسیپٹ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کپڑوں کا، یہ ایک اسلام میں شادی کو پروٹیکٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے. وہ اب ایک معاشرے کے اوپر ہے کہ اجتہاد کر کے ڈیولپ کرے کہ کس طرح ہم نے اپنے خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جب میں شروع میں گیا تھا تو 14 میں 1 طلاق تھی، اور جب آخر میں 70% طلاقیں ہو گئی وہاں، تو ان کی فیملی سسٹم ٹوٹا. جب آپ ایک معاشرے کے اندر فحاشی بڑھاتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے حضور نے منع کیا ہوا ہے. اس لیے مدینہ کی ریاست میں بھی جب شروع میں خاندانی نظام ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے اس کو لے کے آئے دائرے کے اندر شادی کی، اور پھر پروٹیکٹ کی شادی. تو ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی چیزوں میں وہ ہمارے سے آگے ہیں، باقی اخلاقیات میں ہمارے سے آگے ہیں. لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے خاندانوں کو بچانا ہے. وہ جو کلچر اس وقت آ رہا ہے، جو اس وقت ملک میں ہمارے نہیں، ادھر سے ہالی ووڈ سے جاتا ہے بالی ووڈ سے ادھر آتا ہے، یہ کلچر ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرے گا. ہالی ووڈ کے اندر جدھر سے کلچر آ رہا ہے، 2.5 سال ہے ایوریج ایک شادی کی. ایک شادی لاسٹ 2.5 سال کرتی ہے وہاں، کیونکہ وہ کلچر کے اثرات ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتھارٹی میں ہم اپنے لوگوں کو، ہمارے اسکالرز آگاہ کریں، بتائیں لوگوں کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، کیا اس ملک میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے ان کے خاندانی نظام سے، ہمارے خاندانی نظام پہ. تو جو سب سے بڑا، اور ماں باپ اس چیز کو سمجھیں گے آج جو سن رہے ہیں، بچوں کے پاس جو موبائل فون ہے. اب دیکھیں، انسانی تاریخ میں کبھی بھی بچوں کے پاس ایک ایسی چیز موبائل فون جس کے اوپر ہر قسم کی انفارمیشن ہے، کبھی انسانی تاریخ میں اس طرح کی انفارمیشن بچوں کے پاس نہیں ہے. اس کا طریقہ ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، ہم موبائل فون نہیں لے سکتے، ہم سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے، اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ہم کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. ہم ان کو بتا سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو
کلچر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے آپ کے اوپر، اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. تو یہ اتھارٹی کا، تو میں آپ اتھارٹی کے اوپر آتا ہوں. نمبر 1 چیئرمین. ہماری جو چیئرمین ہوں گے رحمۃ اللہ عالمین اکیڈمی کے، وہ ایک اسکالر ہوں گے جنہوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوں گی، پیپرز لکھے ہوں گے، ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہوگا، ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہوں گے. کیونکہ کوشش یہ ہوگی، اور میں اچھے ابھی اسکالر سے ملا بھی ہوں، کوشش یہ ہوگی کہ وہ بڑا زبردست کام دنیا میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے اسکالرز پاکستان کے باہر زبردست کام کر رہے ہیں. تو یہ اتھارٹی کوآرڈینیٹ کرے گی دنیا میں ہماری جتنے بھی ریسرچ ہو رہی ہے، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہم اسلامک تھنکنگ اور سیرت نبی، تو ان ساروں کو یہ کوآرڈینیٹ کرے گا چیئرمین. نمبر 2 اسکولز کے اندر، ہم نے اسکولز کے اندر 8، 9 اور 10 کلاس میں ایک سیرت نبی کا ایک کورس شروع کیا، اور یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کیا جائے گا. یہ ذرا غور سے سن لیں. دیکھیں، کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک اسکالر جو ہوگا، ایک جو نمبر پہلے چیئرمین، اس کے بعد جو دوسرا اسکالر، وہ یہ اسکولوں کے اندر مانیٹر کریں گے کہ یہ جو سیرت پڑھائی جا رہی ہے اس کے کیا اثرات ہیں، اور ٹائم کے ساتھ کریکولم چینج کرنا ہے کیونکہ بڑی تیزی سے سوچ آگے بڑھ رہی ہے. تو اس لیے وہ مانیٹر کریں گے. اور اس کے بعد ایک تیسرا، میڈیا میں ایک اسکالر ہوں گے جو میڈیا کو سنبھالیں گے. اور میڈیا کے اندر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو بچوں کے اندر جو انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے کارٹون سے، جو کارٹون ہے وہ بالکل ایک بچوں کو ایک مختلف کلچر بتا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، اس کے اندر بڑوں کی عزت نہیں ہوتی، وہ بالکل مختلف کلچر ہے. ہمیں اپنے کلچر کے مطابق کارٹونز بنائیں گے، بچوں کو ایک الٹرنیٹ بتائیں گے کہ وہ ہمارا کلچر کیا ہے. تو وہ سیکنڈلی وہ ایک اسکولز میں وہ ان کا کام ہوگا. اور پھر جو میڈیا کا جو میڈیا کے اسکالر ہوں گے، ان کا یہ بھی کام ہوگا کہ میڈیا کے اندر اچھے جو مضمون سیرت کے اوپر مضمون لکھوائیں، مانیٹر کریں، پروگرامز کریں ٹیلی ویژن کے اوپر. وہ پروگرامز ہوں جو کہ ایک جو ہمارا کلچر ہے وہ سامنے لے کے آئیں، وہ نہیں جو کہ باہر کا کلچر ہے. تو جس طرح میں نے جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو ارطغرل پلے جو یہ ٹی وی کے اوپر سیریل ہے وہ لے کے آیا، وہ اس لیے کہ میں نے جب شروع میں بات کی میڈیا کے لوگوں سے اور پروڈیوسر سے، تو انہوں نے کہا کہ جہاں دیکھتے نہیں کوئی، اگر آپ یہ جو ہندوستان کا کانٹینٹ ہے اس طرح کا نہیں لے کے آئے تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ثابت کرنے کے لیے وہ پلے لے کے آیا، وہ جو سیریل ہے، اور وہ ایک اس میں بالکل ایک اسلامک کلچر ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے، اس میں رومانس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دائروں کے اندر ہے. تو وہ لوگ دیکھتے ہیں، فیملیز بیٹھ کے دیکھتی ہیں. مجھے اتنی کالیں آئیں لوگوں سے کہ جی ہم فیملی بیٹھ کے اب ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں دیہات کے اندر، خاص طور پہ کنزرویٹو فیملیز ہیں ہماری. تو اس لیے یہ جو میڈیا کے اندر ایک الٹرنیٹو ہم لوگوں کو چوائسز دیں گے کہ آپ دیکھ سکیں. ہم روک تو کچھ نہیں سکتے لیکن ہم ان کو چوائس دیں گے. پھر ایک انٹرنیشنل سیل اس میں ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. وہ ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم آ کے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. اس سے فرق کچھ نہیں، ان کو تو فرق کچھ نہیں پڑتا. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ بلکہ وہاں وہ اور زیادہ یہ چیز اسلامو فوبیا کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہوئے کہ دیکھیں جی یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ تو لوگ بڑے تنگ نظر ہیں. تو اس لیے یہ جو ہوگا یہ ہم اسکالرس کے ساتھ یہ جو انٹرنیشنل سیل ہوگا، یہ باقیوں سے ٹائی اپ کر کے پھر ایک بڑا انٹلیکچوئل ایک سوچ سمجھ کے ہمارا رسپانس جائے گا، جو کہ یو این کو بھی جائے گا، جو بڑے اداروں کو بھی جائے گا، تاکہ وہ ساروں کو پتہ چلے کہ اصل میں کیوں مسلمان شور مچاتا ہے. ان کو کیا پتا کہ ہم کتنا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے. تو ہم کم از کم ان کو بتائیں، کوئی سوچ ایک سیل بیٹھے جو کہ ان کی زبان میں، جو مغربی ان کی کلچر کی زبان میں ان کو ایکسپلین کر سکے، جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروائیں گے. اب دیکھیں کسی نے کبھی ریسرچ، میں نے تو نہیں پڑھی، کتنی دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے.
کہ یہ جو فنومنا تھا کہ 624 جنگ بدر، 636 624 میں 313، 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں، پورا یعنی سپر پاور، اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فنومنا کے اوپر ریسرچ ہوتی، کتابیں ہوتی، یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ، اور جیسی جیسی آپ ڈبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے، اسی میں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اسپیشل پروجیکٹس، ایک ہمارے اسکالر ہوں گے جو اسپیشل پروجیکٹس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کا کیا مقصد ہو کہ جو ہمارے بڑے دن ہے، مثلاً 12 ربیع الاول ہے، اس پہ ان کا کام ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں. ہم آ کے خوشیاں بنا کے چلے گئے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اس کی جو اس نے ہمیں کہا ہوا اپنی امت کو کہ جس راستے پہ چلو، کیا ہم چلتے ہیں اس راستے پہ؟ تو وہ، اور پھر عرس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے صوفیہ جن کے بزرگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، دھمال ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، ڈانس کرتے ہیں لوگ، خوشیاں بناتے ہیں، چرس پیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ یہ کیوں آپ ان کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے، بابا فرید کا کیا کلام تھا، وہ سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے یہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ابھی آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب عرس ہوتے ہیں تو اس میں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب انسانیت کے لیے تھے. اور یہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ رحمت العالمین کو، جو انسانیت کے لیے آئے تھے. تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والے تھے. یہ اسلام پیار کا دین تھا. یہ جب عرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے. یہ تقسیم کرنا، کبھی بندوق کے نوک کے اوپر کرنا، یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اس لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہو، جو کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس فیسٹیولز ہوں اس کے پیچھے بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹلی پھر اسکالرشپس، ہم نے ابھی تک رب العالمین کے رحمت العالمین کی نام پہ اسکالرشپس دیے ہیں. اور ان اسکالرشپس میں ایک پھر یہاں بیٹھ کے جو ہماری اتھارٹی میں ہوگا، اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا پہلے تو اسکالرشپس میرٹ پہ جا رہی ہیں، آن لائن پوری کمپلینٹس، جن اسکالرشپ جو بھی لیں گے ان کے کوئی بھی کمپلینٹس ہیں، مسئلے آ رہے ہیں، کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو قابل لوگ ہوں گے، پڑھ رہے ہیں، یعنی کسی سبجیکٹ میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ یہاں آن لائن ہمیں کانٹیکٹ کریں گے. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم سروس کریں گے قابل لوگوں کو رحمت للعالمین اسکالرشپس کے نام پہ، تاکہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکیں. ادھر سے وہ کریں گے، ادھر سے سارا سینٹرلائز ڈیٹا بیس اس کا بنے گا، اور انشاءاللہ یہ پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے. میں آخر میں بس میں صرف یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میری کوشش یہ ہے کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، اس کو یہ جو اللہ نے اتنا عظیم ملک دیا ہے اور ان لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے، سب کچھ دیا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح وہ یہ چلیں، اور رول ماڈلز تو ہوتے ہیں، رول ماڈلز تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. اور ہم پوری طرح، ہماری گورنمنٹ پوری مدد کرے ان کو پورا آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کی وہ کیا وجہ تھی، ان کے اندر کیا صفتیں تھیں کہ دنیا میں نہ کبھی ایسا انسان آیا اور نہ آ سکتا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنا حبیب مانا. وہ سارے میرے نوجوانوں کو سب کو پتہ چل جائے، تاکہ وہ پھر ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی ہمارا نوجوان انشاءاللہ اس ملک کو
ایک عظیم ملک بنا دے گا. شکریہ.